بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 26۔ دربار یزید میں سر اقدس اور ناموس مصطفیٰ صلوات اللہ علیہم کی آمد۔ ابو مخلف کی روایت کے مطابق جب حسین علیہ السلام کا سر یزید شکی کے دربار میں پیش کیا گیا تو سر اقدس سے ایک ایسی خوشبو چاروں طرف پھیلی جس نے سارے ماحول کو معطر کر دیا۔ شیخ کفعمی اور محدث کاشانی کے مطابق یکم صفر کو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرہائے شہداء کو دربار شکی ابن شکی میں پیش کیا گیا۔ الحوف کی روایت کے مطابق جب سر اقدس کو دربار میں لایا جا رہا تھا اس دوران کوئی شخص سورہ کہف کی یہ آیت تلاوت کر رہا تھا: ام حسبت انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اور جب اس آیت کی تلاوت ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کیا تم نے اصحاب کہف کو، غار والوں کے قصے کو ہماری نشانیوں میں سب سے عجیب نشانی سمجھ رکھا ہے؟ راوی کہتا ہے یہ سن کر عرش کا درجہ رکھنے والے حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے نوک نیزہ پر بآواز بلند بزبان فصیح کہا: بلا شبہ مجھ حسین علیہ السلام کا واقعہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے۔ اس آواز کو سب نے سنا۔ ایک اور روایت میں حضرت زید بن ارقم صحابی رسول کی زبانی یہ روایت منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس دن شام میں تھا جب حسین علیہ السلام اور شہداء کے سر نیزوں پر بلند کر کے لائے گئے۔ پھر میں نے حسین علیہ السلام کو سر کو سورہ کہف کی مذکورہ بالا آیت کی تلاوت کرتے سنا۔ جب زید بن ارقم نے یہ معجزہ ملاحظہ کیا تو بے ساختہ پکار اٹھے: اے میرے سید و سردار، بے شک آپ کے سر کے کلام کرنے کا واقعہ تمام واقعات میں عجیب سے عجیب ترین ہے۔ نفس محمود کی روایت کے مطابق شمرلین نے سر اقدس کو ملعون کے سامنے پیش کیا، پھر اپنی کارکردگی سے اس کو آگاہ کرنا شروع کیا کہ کس طرح انہوں نے زمزم و کوثر کے وارثوں کو العطش کی آوازوں کے ساتھ قتل کر دیا۔ سرہائے شہداء کے پیش کرنے کے بعد حسین علیہ السلام کی بیٹیاں، بہنیں بما ازواج و اطفال دربار میں پیش کی گئیں۔ ایک ظالم ہاتھوں سے اشارہ کرتے ان کا تعارف کراتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ یہ زینب ہے، یہ رقیہ ہے اور یہ ام کلثوم ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا اور اہل حرم علیہ السلام کی مظلومیت پر سر حسین علیہ السلام غیرت ہاشمی کے جوش میں تشت میں روتا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ تمام اہل حرم علیہ السلام ایک رسی میں جکڑے ہوئے تھے۔ جب آل ہندہ کو پتہ چلا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدی بنا کر لائی گئی ہے تو قصر یزید سے عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں: واللہ میں نے یزید سے بڑھ کر کوئی کافر، شکی، مشرک اور سنگ دل کسی اور کو نہ دیکھا۔ اس کے سامنے جنت کے جوانوں کے سردار کا سر تھا جس پر وہ اپنی چھڑی سے ضرب لگا کر یہ شعر کہتا تھا
کہ کاش آج میرے بدر کے مقتولین زندہ ہوتے تو خوش ہو کر کہتے کہ اے یزید، تو نے ہمارا بدلہ خوب لیا، تمہارے ہاتھ شل نہ ہوں۔ بنو ہاشم نے وحی کا ڈھونگ رچایا تاکہ اقتدار پر قبضہ کیا جا سکے، جبکہ نہ کوئی وحی آئی اور نہ اس پر کوئی آسمانی خبر نازل ہوئی۔ سامعین کرام، بعض روایات کے مطابق اس نے سر مبارک کی توہین کی، اور اس دوران جب حسین علیہ السلام کا سر اس کے پاس لایا جا رہا تھا تو کہیں سے کوئی کوا بولنے لگا۔ کوے کی آواز عربوں میں نحوست کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یزید نے کوے کی آواز سنی تو یہ شعر کہا، اے کوے، چاہے تو نوحہ کر یا نہ کر، میں نے اپنے مکروز سے اپنا قرض بخوبی وصول کر لیا ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں ہے کہ جب یزید سر مظلوم پر اپنی چھڑی مار رہا تھا، اس وقت دربار میں صحابی رسول ابو برزہ اسلمی موجود تھے۔ وہ یہ منظر نہ دیکھ پائے اور یزید سے مخاطب ہو کر بولے، اے یزید، اپنی چھڑی ان لبوں سے ہٹا، واللہ میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چوستے اور ان دانتوں کو بوسہ دیتے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ سن کر یزید ان پر سخت ناراض ہوا اور انہیں گھسیٹ کر دربار سے باہر نکلوا دیا۔ شیخ ابن نما کی روایت کے مطابق امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہم بنو ہاشم کے 12 مرد ہاتھوں میں بندھے ہوئے پسے پشت باندھے ہاتھوں کو یزید کے سامنے خستہ حالت میں پیش کیے گئے تو میں، مولا فرماتے ہیں، امام سجاد نے یزید سے مخاطب ہو کر پوچھا، اے یزید، انصاف سے بتانا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمیں اس حال میں دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ اس دوران یزید لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے اہل شام، تم لوگ ان قیدیوں کے متعلق کیا مشورہ دیتے ہو؟ چند لعینوں نے ایسی بات کی جو کہ انہی کے کردار کے مطابق تھی۔ البتہ نعمان بن بشیر بولا، اے یزید، ان سے وہ سلوک کر جو سلوک اس حالت میں ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کرتے اگر آج وہ یہاں ہوتے۔ پھر جناب فاطمہ بنت حسین یزید سے مخاطب ہوئیں اور فرمایا، اے یزید، کیا یہی انصاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اسیر کر لی جائیں؟ یہ سن کر دربار میں موجود سب لوگ رونے لگے۔ ابن نما کی روایت کے مطابق جب حسن بن حسن، جو اہل بیت کے قیدیوں میں شامل تھے، انہوں نے دیکھا کہ یزید سر ابا عبداللہ الحسین پر چھڑی سے ضربیں لگاتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھے، ہائے بے بسی، ہائے بے چارگی، کیا عجب مقام ہے کہ سمیہ کی اولاد تو کنکروں کی تعداد میں پھلیں پھولیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا خاندان تہتے کیا جائے اور ان کی نسل نہ ہو۔ امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ہمیں دربار میں پیش کیا گیا تو اس وقت یزید کے سامنے جو کی شراب رکھی تھی، کچھ پیتا تھا اور کچھ تشت میں پھینک دیتا تھا۔ پس جو ہمارا شیعہ ہے وہ کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگائے۔ شرابی دیکھ کر مجھے دربار یزید یاد آ جاتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔
سامعین کرام، کامل بہائی کی روایت کے مطابق رات کو یزید کی بیوی نے سر اقدس کو دھویا۔ اس رات اس نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا، مخدومہ عالم سر حسین علیہ السلام کی عزت و رعایت کرنے پر اس کا شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ لحوف کی روایت کے مطابق جب سر مظلوم کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب اپنے بھائی کا سر دیکھا تو زمین پر پچھاڑیں کھانے لگیں اور بلند آواز میں نالہ و شیوں کرنے لگیں اور کہنے لگیں، اے فرزند کعبہ و منا، اے میرے بھیا حسین علیہ السلام، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے، اے فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ نعرہ سن کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ ایک اور ہاشمی خاتون ان الفاظ میں حسین علیہ السلام پر بین کرتی تھیں، اے بیواؤں کے نگہبان، اے یتیموں کے سرپرست، اے وہ جس نامعلوم نسب کے لوگوں کی اولادوں نے جس کو شہید کر دیا، اے فرزند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر دربار میں موجود ہر شخص نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یزید نے حکم دیا کہ سر فرزند رسول کو مسجد دمشق کے دروازے پر لٹکا دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں سر مبارک کو دروازہ مسجد دمشق پر آویزہ کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔